السلام علیکم فرینڈس میں محبت اور تم ناول کی آج ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کچھ مہمانوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بیٹھا پایا اور زینب کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وجدان مہمانوں کو سلام کر کے کچن میں آ گیا تاکہ زینب سے پوچھ سکے کہ یہ مہمان کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ آپ یہ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں یہاں؟ وجدان نے کچن میں سلیب سے سیب اٹھا کر اس کی بائٹ لیتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ زینب جو چائے بنا رہی تھی، وجدان کی بات سن کر اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی تھی۔ امی سے پوچھو جا کے وجی، زینب نے چولہا بند کرتے ہوئے بنا وجدان پر نظر ڈالے سرد لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے آپ ہی مجھے بتائیں تو صحیح، وجدان نے زینب کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ رشتے کے لیے آئیں، یہ میرے مل گیا جو اب مل گیا، اب تم جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ، زینب نے غصے سے کہا اور کپوں میں چائے انڈیلنے لگی۔ وجدان بنا کچھ کہے چپ چاپ مہمانوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تاکہ بات چیت سن سکے۔ کچھ ہی دیر میں زینب چائے کی ٹرے لیے آئی اور مہمانوں کو چائے دینے لگی۔ ہاں تو بھائی صاحب، ہم یہ رشتہ پکا سمجھے؟ مہمانوں میں موجود ایک عمر دراز خاتون نے چائے کا کپ لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہمیں کچھ وقت چاہیے سوچنے کا، شادی بیاہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل تو ہے نہیں کہ کسی کو ایک بار دیکھ کر یا مل کر ہم یہ رشتہ طے کر دیں۔ آپ ہمارے گھر آئے اس کا شکریہ، اب رشتہ پکا کرنا ہے یا نہیں وہ ہماری مرضی ہوگی، اگر ہمیں مناسب لگا تو ہاں کر دیں گے ورنہ معذرت۔ اس سے پہلے سرار شاہ کچھ کہتے وجدان نے سنجیدگی سے اس خاتون کو جواب دیا تھا۔ وجدان کی بات سن کر جہاں وہ عورت چپ ہوئی تھی وہیں جاریہ بیگم اور سرار شاہ نے حیرت سے اپنے 15 سالہ بیٹے کو دیکھا تھا جو آج اپنی عمر سے بڑی بات کر گیا تھا۔ آپ یہاں آئے، اپنا وقت ہمیں دیا، اس کے لیے ہماری فیملی شکر گزار ہے آپ کی۔ امی جب آپ یہاں سے فری ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وجدان نے پہلے مہمانوں سے کہا اور پھر اپنے ماں باپ کو کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ پیچھے مڑا۔ زینب تم بھی آرام کرو، جا کر چائے پی لی ہے انہوں نے تو تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، امی ہیں دیکھ لیں گی انہیں۔ وجدان زینب کو کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پیچھے سب کو حیران پریشان چھوڑ گیا تھا۔ وجدان کے جاتے ہی جاریہ بیگم نے مہمانوں کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ آئی ایم سوری، اگر میرے بیٹے کی بات آپ کو بری لگی ہو تو میرا بیٹا اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے کچھ جذباتی ہو گیا تھا، جاریہ بیگم نے شرمندگی سے نظریں جھکائے مہمانوں سے کہا۔ ارے اگر اتنے ہی بہن بھائی کے لیے جذبات ابھر رہے ہیں تو اپنی بہن کو رکھے، شادی کا کیوں سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر ایسی تربیت دی ہے آپ نے اپنے بچوں کے کہ گھر آئے مہمانوں سے اس طرح سے بات کی جائے؟ مہمانوں میں موجود اسی عمر دراز خاتون نے کہا۔ دیکھیے بہن، اس میں بات بدتمیزی کی نہیں ہے، میرے بیٹے نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، شادی بیاہ کوئی گڈے گڈے کا کھیل نہیں ہوتا ہے اور ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے جو ایسے ہی کسی کو بھی دے دیں گے۔ سرار شاہ نے دھیمی آواز میں اس عورت کو نہ صرف کہا بلکہ کچھ باور بھی کروا لیا۔ توبہ توبہ، ایک تو بیٹا بدتمیزی کر کے گیا ہے، اوپر سے باپ بجائے بیٹے کو ڈانٹے کے بھاشن جھاڑ رہا ہے۔ باپ بیٹا ایسے ہیں تو بیٹی پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ اٹھو، ہمیں نہیں کرنا یہ رشتہ ایسے خاندان میں جہاں بچوں کو بڑا سمجھا جاتا ہو، اس عورت نے حقارت سے کہا اور اپنے ساتھ آئے لوگوں کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ سرار یہ سب کیا ہوا ہے؟ جاریہ بیگم نے سرار شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زینب تو یہ سب دیکھ کر ہی نم آنکھوں سے وہاں چلی گئی تھی۔ بہت اچھا ہوا بیگم، ہمیں ان لوگوں کی اصلیت پتہ چل گئی کہ کیسے ہیں وہ لوگ۔ جو وجدان نے بالکل صحیح کیا، میں متفق ہوں، اپنے بیٹے کی بات سے منع بھی کیا تھا میں نے کہ زینب ابھی چھوٹی ہے، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں سنی، سرار شاہ نے جاریہ بیگم کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری سرار، جاریہ بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، چلیں آپ کے صاحبزادے نے کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے ہم سے، سرار شاہ نے کہا۔ ویسے سرار ایک بات ہے، آج مجھے وجدان کوئی 15 سالہ چھوٹے ذہن کا بچہ نہیں لگا، اپنی بہن کے لیے اسٹینڈ لیا ہے آج اس نے، وجدان نے۔ جاریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سرار شاہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وجدان بالکل اپنے باپ پر گیا ہے؟ عقل مندی کے معاملے میں سرار شاہ نے شرارت سے کہا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں برخوردار؟ سرار شاہ نے دروازہ لاک کرتے ہوئے اجازت طلب انداز میں کہا۔ جی جی آئیے نا، اور آپ دونوں کو میرے کمرے میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وجدان نے کہا۔ سرار شاہ اور جاریہ بیگم مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو وجدان، کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ جاریہ بیگم نے وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وجدان سرار شاہ اور جاریہ بیگم کے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ امی ابو، آپ دونوں پلیز میری بات پہلے سن لیجیے گا۔ وجدان نے سرار شاہ اور جاریہ بیگم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے اور کہا۔ ہاں بولو بیٹا، ہم دونوں سن رہے ہیں، سرار شاہ نے محبت سے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔
امی ابو میں جانتا ہوں ابھی بہت چھوٹا ہوں میں، مجھے کسی کی اتنی پرکھ نہیں ہے اور نہ ہی رشتوں کا صحیح مطلب پتہ ہے مجھے، لیکن آج میں بہت امید اور یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، پلیز آپ کی شادی ہجر سے کر دیں، کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا، پھر ہجر سے کیوں نہیں؟ آپ ہی پسند کرتی ہیں ہجر کو، اور ویسے بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے اس کی پسند جاننی چاہیے، وہ تو لڑکی ہے، آپ دونوں کی عزت کے لیے وہ وہاں شادی کر بھی لے گی جہاں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ خوش نہیں رہ پائے گی، پلیز آپ دونوں ہجر کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں اپنی بہن کو سمجھوتا کرنے نہیں دوں گا، اس کا بھائی اس کے حصے کی خوشیوں سے ضرور دلائے گا، پلیز بتائیں نا، آپ ساتھ دیں گے نا میرا، جائیں گے نا کل ہجر کے گھر رشتہ لے کر؟ وجدان نے اپنی دل کی بات بیان کرتے ہوئے آخر میں امید اور یقین سے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ جاریہ بیگم نے سلار شاہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ تھی اور ساتھ ہی ایک فخر بھی تھا۔ سلار شاہ اٹھے تو ان کے ساتھ ہی جاریہ بیگم بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی، ان دونوں کو اٹھتا دیکھ وجدان بھی جڑ سے کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ دونوں کو میری بات بری لگی تو وجدان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ جب سلار شاہ نے وجدان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے وجی کہ تم میرے بیٹے ہو، سچ میں آج تم مجھے کوئی چھوٹے بچے نہیں لگے، آج تم مجھے میری عمر سے بھی بڑھ کر لگ رہے ہو، جہاں میری عمر کے مرد اپنی بہن کے حق میں بولنے کو انا کی تذلیل سمجھتے ہیں، وہی تم نے آج اپنی بہن کے حق میں بول کر میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ سلار شاہ نے وجدان سے جدا ہوتے ہوئے محبت سے کہا، شاباش میری جان، مجھے بھی میری جان پر فخر ہے کہ میرا بیٹا اپنی بہن کے بارے میں بھی نہ صرف سوچتا بلکہ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اپنے ماں باپ کے آگے بھی جھکنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے تم جیسے بچے کو جنا اور تم میری اولاد ہو۔ جاریہ بیگم نے وجدان کے ماتھے کو پیار سے چومتے ہوئے کہا۔ زینب جو کب سے کمرے کے باہر کھڑی اندر ہو رہی گفتگو سن رہی تھی، اب اس کی آنکھیں بھی رشک اور خوشی میں نم تھی، رشک اور خوشی سے اپنی قسمت پر تھی کہ وہ ایک ایسے بھائی کی بہن ہے جو اس کی خوشی کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا، اپنے ماں باپ سے اپنی بہن کی خوشی کے لیے سفارش بھی کر رہا تھا، ورنہ آج کل کے لڑکوں کو بس اپنی خوشی کی پرواہ ہوتی ہے، بہن تو جیسے بہت سمجھتے ہیں، اپنی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کرنی ہوتی ہے، جبکہ بہن کے معاملے میں انہیں اپنی غیرت اور ماں باپ کی عزت یاد آ جاتی ہے۔ خود تو وہ سمجھوتا نہیں کرتے لیکن بہن کو سمجھوتا کرنے کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ جہاں اپنی خوشی اور اپنی پسند دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے، لیکن جب بات اپنی بہن کی خوشی کی آتی ہے تو وہی تقیانوسی سوچ کے لڑکی اپنی پسند نہیں بتا سکتی، اگر بدقسمتی سے اسے کوئی لڑکا پسند آ بھی گیا اور اس نے اظہار کیا اپنے ماں باپ کے سامنے تو اس لڑکی نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا، بس اپنی پسند بتا کر بنا ایسی کوئی حرکت کی کہ ان کے ماں باپ اور بھائیوں کا سر سچ میں شرم سے جھک جائے۔ اندر آ جاؤ زینب، وجدان نے مسکراتے ہوئے زینب کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر آنے کا کہا، کیونکہ وجدان زینب کو کمرے کے باہر کھڑا دیکھ چکا تھا اور زینب اپنی چولی پکڑ جانے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو بھی تو بلایا تھا، آپ آئی کیوں نہیں؟ یہاں باہر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وجدان نے زینب کو شرمندہ ہوتے ہوئے اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا۔ وجدان کل تیار ہے نا، ہم سب کل افضل بھائی کے گھر چلیں گے، سلار شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں بتاتی تو صحیح زینب، جاریہ بیگم نے کہا۔ امی آپ چھوڑیں نا، آپ بس کل کی تیاری کریں، وجدان نے زینب کو نروس دیکھتے ہوئے جاریہ بیگم سے کہا۔ اچھا اب چلو ابھی بیگم، یا یہیں اپنے بیٹے کی محبت میں ریکارڈ کم کرنا ہے؟ سلار شاہ نے جاریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جو ابھی وجدان کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھی۔ سلار، جاریہ بیگم نے حفقے سے کہا۔ اچھا بیگم سوری، سلار شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے پیار سے کہا تو جاریہ بیگم کے ساتھ زینب اور وجدان بھی مسکرا دیے۔ اچھا تم دونوں آرام کرو اب، سلار شاہ نے مسکراتے ہوئے زینب اور وجدان سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے معاف کر دو وجی، زینب نے نظر جھکائے وجدان سے کہا۔ آپی اب سوری تو نہ کہیں، بہنیں سوری کرتے ہوئے نہیں ڈانٹتے اور پیار کرتے اچھی لگتی ہیں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا تو زینب بھی مسکرا دی۔ بس آپ نا کل میرے لیے میری پسند کے آلو کے پراٹھے بنا دینا، پھر میں آپ سب پورا والا راضی ہو جاؤں گا، وجدان نے شرارت سے کہا۔ سب کے جاتے وجدان نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ پر سونے کی عرض سے لیٹ گیا۔ آج وجدان کو بہت سکون ملا تھا، شاید دوسروں کو ان کی خوشیاں دیکھ کر ایسا سکون ملتا تھا۔ وجدان سوچتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلار شاہ نے اب چوتھی بار جاریہ بیگم کو کہا تھا،
سلار آپ کو صبر نہیں ہے کیا؟ ہم رشتہ پکا کرنے جا رہے ہیں یا شادی کرنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جا تو ہم ضروری کام کے لیے رہے ہیں، اور اگر لڑکی کی ماں ہی اچھی نہیں لگے گی تو لڑکی کے بارے میں کیا سوچیں گے لڑکے والے؟ جاریہ بیگم نے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہیں پانی میں گئی ہوئی بھینس اور میک اپ کر رہی عورت کبھی جلدی سے فارغ نہیں ہوتی، نہ بھینس پانی سے باہر آئے گی اور نہ ہی عورت کا میک اپ کبھی پورا ہوگا۔ اتنا تھوپنے کے بعد بھی ان کا کبھی مسکارا رہ جاتا ہے تو کبھی بیس صحیح نہیں لگتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لڑکا بنایا اور اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ سالار شاہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہے تھے جب ان کی نظر خود کو غصے سے گھور رہی اپنی بیوی جاریہ بیگم پر پڑی تو زبان کو سالار شاہ نے پھر بھی کہنے سے باز رکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے بھینس سے ملایا آپ نے؟ اگر میں بھینس سے مل سکتی ہوں تو آپ کون سے سلطنت کے شہزادے ہیں؟ چمگادڑ نہ ہو تو؟ جاریہ بیگم نے کہا۔ ہاں ہاں واؤ ڈیڈ، آپ چمگادڑ کی طرح دکھتے ہیں، مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے۔ امی آپ نے تو آج پاپا کے اصل چہرہ دکھایا مجھے۔ وجدان جو کمرے میں جاریہ بیگم اور سالار شاہ کو بلانے آ رہا تھا، اپنی ماں کی بات سن کر سالار شاہ کو اشارہ دکھا تھا جاریہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شٹ اپ وجدان، سالار شاہ نے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ غلط کہا امی؟ وجدان نے جاریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میری جان، تم نے بالکل صحیح کہا، تمہارے ابو بالکل چمگادڑ لگتے ہیں۔ جاریہ بیگم نے اپنی ہنسی ضبط کیے وجدان سے کہا، جاریہ۔ سالار شاہ نے حبکی سے جاریہ کو پکارا۔ اچھا سوری نا، جاریہ بیگم نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو سالار شاہ مسکرا دیے۔ اور تم وجہ کے بچے، تمہارا بھی علاج کرتا ہوں میں، تم صبر رکھو ذرا، سالار شاہ نے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ویٹ پاپا، پہلی بات تو میں وجہ کا نہیں سالار کا بچہ ہوں، اور دوسری بات ہم لیٹ ہو رہے ہیں، نیچے زینب آپ انتظار کر رہی ہیں، تو اگر آپ کا ہو گیا ہو تو ہم چلیں؟ وجدان نے اشارت سے کہا تو سالار شاہ نے وجدان کو گھوری سے نوازا اور نیچے چلے گئے۔ سالار شاہ کے پیچھے جاریہ بیگم اور وجدان بھی باہر نکلے تھے۔ سالار شاہ اپنی فیملی کے ساتھ افضل صاحب کے گھر تشریف فرما تھے۔ سامنے ٹیبل پر چائے کے ساتھ لوزمات رکھے ہوئے تھے اور سب اپنے کپ اٹھائے چائے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ امی دیکھیں نا، میری پونی مل نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں ہے آپ، میرے بال بنا دینا زینب آپی، آپ ذرا اپنی پونی دے دو مجھے، آپ تو کھلے بالوں میں بہت پیاری لگتی ہو سچ مچ میں۔ عبیرہ نے فائقہ بیگم کو اپنی مشکل بتاتے ہوئے زینب کو مسکا لگاتے ہوئے اس سے پونی مانگ لی تھی۔ عبیرہ کی بات سن کر جہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی وہیں فائقہ بیگم نے عبیرہ کو گھورا تھا۔ یہ لو پونی، اور کچھ چاہیے میڈم کو؟ زینب نے اپنے بالوں سے پونی اتار کر عبیرہ کو دیتے ہوئے کہا۔ آپ سچی میں بہت اچھی ہو زینب آپی، میرے ہیزر بھائی بہت لکی ہیں، عبیرہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو کمرے میں موجود سارے نفوس چونکے تھے۔ وہیں زینب شرمندہ سی ہو گئی تھی اور وجدان نے اپنا سر پیٹا تھا۔ عبیرہ کیا اول فول بول رہی ہو؟ فائقہ بیگم نے عبیرہ کو غصے سے کہا۔ امی میں تو بس، عبیرہ اسے کچھ بن نہیں پایا تو کیونکہ فائقہ بیگم کے غصے میں نکلی آواز سے عبیرہ کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ کچھ نہیں آنٹی، شاید کھانا نہیں کھایا اس نے تبھی زبان پھسل رہی ہے، ابھی مکھی میں ذرا اسے کچھ کھلا پلا کر لاتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ وجدان عبیرہ کو گھورتے ہوئے فائقہ بیگم سے کہنے لگا، میرے آنے تک بات کر لیں۔ وجدان سالار شاہ کے کانوں میں سرگوشی کے عبیرہ کا ہاتھ تھا میں اسے وہاں سے لے گیا۔ وجدان عبیرہ کو لیے کچن میں آیا تھا اور اسے دیوار سے لگائے دائیں بائیں ہاتھ رکھے تمام راہیں فرار بند کر دی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ تم ہر بار یہ فلمی ہیرو کی طرح مجھے اس طرح دیوار سے کیوں چپکا دیتے ہو؟ عبیرہ نے اس طرح طنز کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں ہیرو ہوں بیمو، وجدان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او تو تم ہیرو ہو تو پھر تمہاری ہیروئن بھی ہوگی، وہ کون ہے؟ عبیرہ نے پوچھا۔ تم، ایک لفظی جواب آیا جس پر عبیرہ کی آنکھیں جو پہلے کھلی تو مزید کھل گئی۔ اب فالتو بات نہیں کرنا سمجھی، اور اپنے منہ کو بند رکھا کرو، بے فضول ہر جگہ مت بولا کرو، وجدان نے عبیرہ کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وہاں سے چلا گیا۔ وجدان کے جاتے ہی عبیرہ بھی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ پلیز عبیرہ کی باتوں کا برا مت مانیے گا، بچی ہے کچھ بھی بول دیتی ہے۔ افضل صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے سالار شاہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ارے برا ماننے کی کیا بات ہے افضل صاحب، ہم تو یہاں آئے ہی اس لیے تھے۔ سالار شاہ نے مسکراتے ہوئے افضل صاحب سے کہا تو انہوں نے ناسمجھی سے سالار شاہ کو دیکھا۔ میں ابھی آتی ہوں، زینب کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اپنے رشتے کی بات اپنے ہی سامنے تھوڑی نہ سن سکتی تھی۔ زینب کے جاتے ہی اب ہیزر کو اپنا وہاں بیٹھنا بے فضول لگ رہا تھا اور اب وہ باہر جانے کا کوئی جواز ڈھونڈنے لگا۔ افضل صاحب، ہماری آمد کا مقصد یہی تھا اور ہم آج یہاں ایک عرضی لے کر آئے ہیں۔ عموماً تو لڑکے والے آتے ہیں رشتہ لے کر، مگر یہاں بات میری بیٹی اور بیٹے کی خوشی کی ہے، اس لیے میں خود یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی ہیزر سے اور وجدان کی شادی عبیرہ سے کرنے کی خواہش مند ہوں۔ یہ وٹا سٹا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ شادی بالکل ویسی ہی ہوگی جیسے عام شادیاں ہوتی ہیں۔ وٹا سٹا کی کوئی بات اس رشتے میں نہیں ہوگی، کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟
सलाह शाह ने अफजल साहब को देखते हुए पूछा तो अफजल साहब खोले से मुस्कुरा दिए और दूसरी जानिब वजदान जो कमरे में कदम रखने वाला था उसके कदम वहीं रुके थे कि कैसे उसके बाप ने उसके दिल की बात को जान लिया था। अरे नहीं नहीं सरार भाई, हमें भला क्या एतराज़ होगा, हम तो बहुत खुश हैं कि आपकी बेटी हमारे घर और हमारी बेटी आपके घर जाएगी। फ़ायका बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। सलार शाह ने वजदान को कमरे में दाखिल होता देखकर अफजल साहब से पूछा। वो सब तो ठीक है सलार, लेकिन अबीरा, अफजल साहब बोलते हुए रुके थे। फिक्र मत करो अफजल, अभी बस ज़ैनब और हिजर का निकाह करेंगे, अबीरा और वजदान का रिश्ता पक्का हो गया है। बस अब अबीरा हमारी अमानत है और जो आपके पास है उसे हम कुछ सालों बाद ले जाएंगे। सलार शाह ने जैसे अफजल साहब की मुश्किल आसान करते हुए मुस्कुरा कर कहा तो अफजल साहब भी मुस्कुरा दिए। तो फिर निकाह ही करेंगे, हम मंगनी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना हमने। क्यों अफजल साहब? फ़ायका बेगम ने कहा तो अफजल साहब ने तायीद की। बस फिर 20 दिन बाद ज़ैनब और हिजर का निकाह होगा, अबीरा वजदान की मंगनी। सलार शाह ने अपना फ़ैसला सुनाया तो सब मुस्कुरा दिए। सलार शाह भी बैठे हुए मोबाइल पर कुछ कर रहे थे कि उनके मोबाइल पर कॉल आई। नंबर पाकिस्तान का था। सलार शाह ने हैरत से कॉल पिक किया। अस्सलाम वालेकुम। सलार शाह ने मोबाइल को कान से लगाते हुए वालेकुम सलाम कहा। कैसे हो? मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुकाबिल की आवाज़ सुनकर सलार शाह को हैरत हुई। इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आई तुम्हें? सलार शाह ने तंजिया पूछा। भाई अब ऐसा तो ना कहीं, आप लोगों की जुदाई में बहुत बिखर गया हूँ मैं, इसलिए मैं कल शाम की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। अदील शाह ने खुश होते हुए कहा। प्लीज़ भाई माफ़ कर दे मुझे। अदील शाह ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगी। अच्छा अब बस कर भाई है तो मेरा आ जा यहाँ, अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूँगा। सलार शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदील शाह भी मुस्कुरा दिया और कॉल रख दी। मैं नहीं, अब तुम जाओगे मेरे प्यारे भाई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी पसंद के साथ ज़िंदगी गुजारोगे। अब जब मुझे पता चल गया है तो कैसे बर्दाश्त करेंगी मेरी आना ये बात? अदील शाह ने अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला हूँ मैं जारिया, तैयार रहना तुम मेरे इंतकाम के लिए। अदील शाह ने ख्यालों में जारिया को मुखातिब करते कहा और पैकिंग करने चला गया। अब ये तो वक्त ही बताने वाला था कि सलार शाह के फैसले पर क्या क़यामत गुजरने वाली है। सलार शाह ने अदील शाह से बात करने के बाद अपने बेडरूम में आए थे वो, ताकि जारिया को अदील शाह के आने की इतला दे दे। क्या कर रही हैं आप बेगम? सलार शाह ने कमरे में दाखिल होता हुआ पूछा जो अलमारी में कुछ कर रही थी। कुछ नहीं सलार, ज़ैनब के लिए जेवर निकाल रही थी। लॉकर से ये देखे कैसे हैं। जारिया बेगम ने जेवरात के डब्बे उनके सामने रखे। बहुत अच्छे हैं, सलार शाह ने जवाब दिया। आपको ये ठीक लग रहे हैं? मैं सोच रही थी कि इन्हें तुड़वा कर नए डिज़ाइन के बनवा लूँ, पुराने जेवर हैं तो ये डिज़ाइन शायद ज़ैनब को पसंद ना आए। जारिया ने कहा। अरे जारिया बेगम, आपको जो करना कर लीजिएगा, अभी फ़िलहाल उन्हें अंदर रखें प्लीज़। सलार शाह ने धीमी आवाज़ में कहा। उनकी आवाज़ में दुख वाज़िया था। जारिया बेगम ने जो ही सलार शाह का दुख महसूस किया, ज़ेवरात को एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अलमारी में रख कर सलार शाह के करीब आकर बैठ गई थी। क्या हुआ सलार, आप उदास लग रही हैं? जारिया बेगम ने सलार के हाथ पे रखे परेशानी से पूछा। दुख नहीं होगा क्या बेगम? हमारी बेटी अब हमारे घर मेहमान है, कल को दूसरे घर चली जाएगी। पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि मुझे उसके लिए हकदार का इंतखाब करना पड़ गया। ऐसा लगता है अभी कल ही की बात है कि ज़ैनब हमारी ज़िंदगी में आई थी और आज देखो उसे रुखसत करने का दिन आने वाला है। पता नहीं लोग इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हैं, अपनी जान से प्यारी बेटी को कैसे किसी अजनबी इंसान के साथ रुखसत कर देते हैं। न जाने वो शख्स कैसे पत्थर दिल का मालिक होगा जिसने अपनी बेटी को रुखसत करने की रस्म सबसे पहले अदा की होगी। मेरा बस चलता तो अपनी बेटी को खुद से दूर ना जाने देता जारिया, लेकिन ये जालिम रस्में मेरे जज्बात के आड़े आ जाती हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे जो अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। दिल नहीं कांपता था उनका। मेरा तो दिल दुख से फट रहा है कि मैं अपनी बेटी को खुद से अलग करने जा रहा हूँ। जारिया, बेटियाँ सच में रहमत होती हैं। हमारे घर में खुशियाँ ही ज़ैनब की वजह से थी, अब वो खुशियाँ किसी और के घर की ज़ीनत बनने जा रही हैं। सलार शाह ने जारिया बेगम के हाथ रखे दुख से कहा और साथ ही एक मोती सलार शाह की आंखों से निकलकर फिर से जारिया के हाथ पर गिरा था। सलार, जारिया बेगम ने हैरत से सलार को पुकारा था। वो शख्स जो आज तक कभी रोया तक नहीं था, आज उसकी आंखें नम थी। शायद बेटियों के जुदा होने का दुख ही इस कदर बड़ा होता है कि वो मर्द जिसका रोना बुज़दिली और नामर्दानगी की अलामत समझा जाता है, वो मर्द भी अपनी बेटी की जुदाई पर रो पड़ता है। अच्छा छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था। सलार शाह ने आंखों से आंसू अपनी उंगलियों के पोरों की मदद से साफ करते हुए कहा। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। जारिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा।
کہا سلار شاہ کو مزید کوئی دکھ نہ ہو، وہ ابھی عدیل کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ شائستہ بھابھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے۔ سلار شاہ نے کہا وہ کیوں آ رہے ہیں؟ میرا مطلب کسی ضروری کام کے لیے آ رہے ہیں؟ جاریہ بیگم نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، مجھ سے ملنے آ رہا ہے بھائیوں میں اس کا میرے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس آئے گا؟ سلار شاہ نے خوشی سے کہا۔ لیکن سلار مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، جاریہ بیگم نے کہا۔ جاریہ یہ کل کریں گے نا بات، مجھے سونا ہے، کل انہیں لینے جانا ہے تو جلدی اٹھنا پڑے گا، تم سو جاؤ۔ سلار شاہ جاریہ بیگم کو کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئے، بنا جاریہ بیگم کی بات کی نوعیت کو سمجھے کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ جاریہ بیگم نے بھی سلار کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کمرے کی لائٹس آف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو اب کوسوں دور تھی کیونکہ عدیل شاہ کا جاریہ بیگم کی زندگی میں یوں آنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جاریہ بیگم ماضی میں چلی گئی۔ میری بات تو سنو جاریہ، پلیز سنو تو۔ عدیل شاہ کالج آف ہونے کے بعد جاریہ کے پیچھے آتے مسلسل بولے جا رہا تھا، لیکن جاریہ اس کی ایک بھی سنے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ صرف پرپوز ہی تو کیا ہے، اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عدیل شاہ نے جاریہ کا ہاتھ پکڑتے اسے روک کر کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ جاریہ نے اپنا ہاتھ عدیل کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کہا، لیکن عدیل کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں سکی اور سڑک کے آس پاس دیکھنے لگی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ ریلیکس یار، کوئی نہیں ہے یہاں، تم پریشان نہیں ہو اور میری بات کا جواب دو، کیوں اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ عدیل شاہ نے کہا۔ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، دور ہٹ کر بات کرو، تمہیں اپنی عزت کی نہ صحیح مجھے میری عزت کی پرواہ ہے، جاریہ نے غصے سے کہا تو عدیل شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ساتھ ہی عدیل شاہ سے 3 سے 4 قدم دور ہوئی۔ اب بتاؤ مسئلہ کیا؟ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں اوور ریئیکٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ عدیل شاہ مدعے کی بات پر آیا۔ محبت اور تم، نائس جوک، تم نے مجھے کوئی دودھ پتی چینی سمجھا ہوا ہے یا میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ تم جیسے لڑکے محبت کے نام پر لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹتے ہو، محبت کو تم جیسے لڑکوں نے بدنام کر رکھا ہے، تم جیسے درندوں کی وجہ سے آج لڑکیاں محبت کے نام سے لڑ جاتی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ارے جاؤ، یہ اپنا چونا اپنی جیسی کسی لڑکی کو لگاؤ جو محبت کے نام پر صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہو۔ تم میرے قابل ہی نہیں ہو، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکے اور اب جناب کو محبت نے آ گھیرا۔ واٹ اے جوک، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے تب آنا جب میرے سامنے آنے کی اور بات کرنے کی اوقات ہو تمہاری، سمجھے مسٹر عدیل شاہ؟ جاریہ نے غصے سے اپنا سارا غبار عدیل شاہ پر نہ صرف نکالا بلکہ اس کی اوقات بھی یاد کروا دی تھی۔ بکواس بند کر اپنی، میں تیرے قابل ہوں یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، اب تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں، عدیل شاہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاریہ عدیل شاہ کے چاہتے ارد گرد نظریں دوڑائے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف بھاگی، گھر کا دروازہ کھولتے کسی کو بنا سلام کیے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا اسے آج؟ جاریہ کی والدہ نے اس کے اس طرح بھاگنے پر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جاریہ کے کمرے کی طرف گئی۔ کیا ہوا جاریہ، کسی نے کچھ کہا کیا؟ سائمہ بی بی نے دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا۔ نہیں امی، بس سر میں درد ہے، تھوڑی دیر سوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، جاریہ نے اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ جاریہ کو ڈر اس چیز سے نہیں تھا کہ عدیل شاہ جیسے شخص نے اسے پرپوز کیا تھا، اسے ڈر اس بات کا تھا جس لڑکی سے جاریہ کا رشتہ پکا ہو چکا ہے وہ عدیل شاہ کا بھائی ہے، اور عدیل شاہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے بھائی کا رشتہ اس کی پسند کی لڑکی سے طے ہوا ہے جس لڑکی کو عدیل شاہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جاریہ نے شام تک خود کو کافی ریلیکس کر لیا تھا اور اب اس کا ارادہ عدیل شاہ کے والد عاطف شاہ سے بات کرنے کا تھا، کیونکہ عاطف شاہ جانتا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اسی لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس لڑکی کو اس کا بڑا بیٹا سلار شاہ بہت چاہتا تھا، اور عاطف شاہ اپنے دونوں بیٹوں کی فطرت کو بخوبی جانتا تھا، اور عاطف شاہ کو سلار کی آنکھوں میں جاریہ کے لیے محبت کے ساتھ عزت نظر آتی تھی، جبکہ عدیل شاہ کے لیے جاریہ محض انا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ جاریہ نے عاطف شاہ کو کال ملائی اور کال ایک سے دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو انکل، السلام علیکم، جاریہ نے کال پک کرتے احترام سے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ عاطف نے پوچھا۔ بہت برا حال انکل، پلیز مجھے عدیل شاہ سے بچا لیں، آج اس نے بیچ سڑک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بدتمیزی کی، پلیز آپ سلار کو بتا دیں کہ اس کا بھائی کیا کر رہا ہے، جاریہ نے پریشانی سے کہا۔ نہیں بیٹا، میں سلار کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس طرح دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو سکتی ہے اور وہ لڑائی کس حد تک جائے گی یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں عدیل کو دیکھ لوں گا۔ عاطف شاہ نے پہلے تو جاریہ کی پوری بات سنی، پھر آخر میں اسے سمجھاتے ہوئے تسلی دی۔ ٹھیک ہے انکل، آپ پلیز کوئی حل نکالیں، جاریہ نے بھرائی آواز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ عاطف شاہ نے موبائل جیب میں رکھا اور عدیل کے آنے کا انتظار کرنے لگے، کب وہ آئے اور اس سے اس کی بات کی جائے، کیونکہ عاطف شاہ تو جانتے تھے کہ عدیل کو سمجھانا مطلب بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا، پھر بھی انہوں نے ایک آخری کوشش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اور یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے تم؟ بتاؤ مجھے عدیل شاہ۔ عدیل شاہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور پھر دیوار پر لگی گھڑی کو جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ابا؟
اب تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ آ گیا ہوں نا گھر میں، عدیل شاہ نے بے زارگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے آج جاریہ کے ساتھ کیا حرکت کیا عدیل؟ عاطف نے پوچھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری لاڈی کے ساتھ، اگر وہ تمہاری کچھ لگتی ہے تو میری بھی محبت ہے، لیکن آج اس نے اچھا نہیں کیا ابا، اس نے مجھے بہت باتیں سنائی ہیں، آپ دیکھنا تیری چہیتی کیسے اس کا خمیازہ بھرے گی، نہیں چھوڑوں گا میں اسے، عدیل شاہ نے غصے سے خوری لال آنکھوں سے کہا۔ تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے عدیل، بیٹی مانا ہے میں نے اسے، بلکہ بیٹی سے بڑھ کر وہ میرے لیے ہے، اور تم سے تو اس کا نکاح ہو بھی نہیں سکتا، تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو کیا ہوا ابا، مانتا ہوں میں رشتے میں اس کا دودھ شریک بھائی لگتا ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں؟ اب جو اس کو چاہتا ہے اس کو پا لینا چاہتا ہے، مانا کہ جاریہ کی امی کا میری جاریہ کی امی کا میری بھی امی لگتی ہیں، لیکن ابا اس میں میری کیا غلطی؟ اگر اماں میرے پیدا ہوتے نہ مرتی تو جاریہ کی امی مجھے دودھ نہ پلاتی۔ عدیل شاہ نے بھرائی آواز میں آج وہ بات کہی تھی جس کا علم صرف عاطف شاہ اور جاریہ کی امی کو تھا، اور اب عدیل شاہ کو بھی ان تینوں کے علاوہ اس سچ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ عدیل شاہ بھی نہ جان پاتا اگر عاطف شاہ کو اس کی جاریہ کے لیے محبت اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا ہوتا۔ عدیل شاہ کو صرف وقتی محبت تھی یا کچھ اور، یہ خود عدیل بھی سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ عدیل شاہ کے لیے لڑکیاں کپڑے بدلنے کے برابر تھیں، آج ایک کے ساتھ تو کل دوسری کے ساتھ وہ پایا جاتا تھا۔ عدیل تم ایسا کر کے نہ صرف ایک بہن بھائی کے رشتے کی تذلیل کرو گے بلکہ تم اللہ کو بھی ناراض کرو گے۔ دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک مخلص اور پاک رشتہ ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں جڑ سکتے۔ جاریہ حرام ہے تم پر، اور حرام چیز کھانے پر اتنی سخت سزائیں ہیں، اور یہاں تم ایک پاک رشتے کی تذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب کسی پر پڑتی ہے تو اس کی روح تک فنا ہو جاتی ہے، عاطف شاہ نے عدیل شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ جاریہ اس کی بہن ہے، اور وہ جاریہ سے کسی بھی قیمت پر نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں اور ان کا نکاح کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، کل ہی میں یہاں سنبھال لوں گا، کچھ عرصے باہر ہی رہو، پھر میں خود تمہیں یہاں بلا لوں گا، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے۔ عدیل پلیز چلے جاؤ، یہ لو ٹکٹ، اور کل صبح ہوتے ہی نکل جاؤ، میری آخری خواہش سمجھ کے ہی چلے جاؤ۔ عاطف شاہ نے عدیل شاہ کے ہاتھ پر دبئی کی ٹکٹ رکھتے ہوئے کہا۔ عدیل شاہ بنا کچھ بولے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو آج اسے یہاں سے دور بھیجنے کی تیاری کر کے آیا تھا۔ ابا تو نے مجھے اماں کی قسم دے کے اچھا نہیں کیا، ابھی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد لوٹوں گا اور اپنے سارے حساب بباق کروں گا، اور یقین جان ابا میری واپسی قہر برسا دے گی سب پر، تو یاد رکھیو میری بات پر۔ عدیل شاہ نے غصے سے ٹکٹ لیتے ہوئے کہا۔ عاطف شاہ کو عدیل شاہ نے پریشان تو کر دیا تھا، لیکن اندر ہی سکون بھی تھا۔ اب عدیل شاہ ان لوگوں سے دور چلا جائے گا، لیکن یہ دوری کیا طوفان لائے گی، اسے عاطف شاہ بے خبر تھا۔ صبح ہوتے ہی عدیل شاہ کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنا سامان لیے گھر سے نکل گیا۔ عاطف شاہ نے عدیل کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بے سود، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ کیسے ہوا ابا جی؟ عدیل ایسے کیسے بنا بتائے جا سکتا ہے؟ سلاشہ کو عاطف شاہ نے عدیل شاہ کے جاتے ہی گھر بلایا، اور وہ اسلام آباد سے کراچی آ گیا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ عدیل شاہ دبئی جا چکا ہے بنا اس سے ملے، تو سلاشہ نے خفگی سے اپنے ابو کو کہا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سلار فالتو باتوں کو چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو، اور خبردار جو تم کوئی شوشہ چھوڑا کہ عدیل کے بغیر شادی نہیں کرو گے۔ عاطف شاہ نے سلار کو تنبیہ کرتے کہا، اور سلار شاہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری جانب جب سے جاریہ کو پتہ چلا تھا کہ عدیل شاہ اس کی زندگی سے دور چلا گیا ہے، تب سے اس نے شکرانے کے نفل ادا کرنے شروع کر دیے تھے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد سلار شاہ اور جاریہ میاں بیوی کے پاک رشتے میں بندھ گئے تھے، اور اب اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے تھے۔ دبئی جانے کے بعد عدیل شاہ نے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور آج اسے گھر سے گئے 1 سال ہو چکا تھا، لیکن عدیل شاہ کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ عاطف شاہ عدیل شاہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس کے پاگل پن کی وجہ سے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب وہ ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ عدیل شاہ کی خبر آئی، یہ سوال دن میں کئی دفعہ دہراتے تھے، لیکن ہمیشہ انہیں ایک ہی جواب ملتا تھا، نہیں۔ اور اب عاطف شاہ بھی بہت بیمار رہنے لگے تھے کہ ایک دن انہیں دل کا دورہ پڑا اور اپنے حال کے حقیقت سے جا ملے تھے۔ جہاں عدیل شاہ کے غم میں عاطف شاہ نے موت کو گلے لگایا تھا، وہیں دوسری جانب عدیل شاہ نے غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اب وہ ایک مافیا کے ڈون کا بہت اچھا اور وفادار آدمی بن گیا تھا، اور اب جس سلسلے میں عدیل شاہ کو پاکستان بھیجا گیا تھا، وہ مقصد سلار شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ چونکہ سلار شاہ پیشے سے وکیل تھے، اس لیے اب جو کیس سلار شاہ کے انڈر آیا تھا وہ دبئی کے مافیا ڈون کے پائی کا کیس تھا، جس نے پاکستان میں یکے بعد دیگرے 5 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔
اور اب وہ لڑکا پاکستان کی پولیس کسٹڈی میں تھا اور اس کا کیس صلاح شاہ لڑ رہے تھے، جس میں صلاح شاہ کے پاس کافی پختہ ثبوت تھے جس کے بنا پر اس لڑکے کو سزائے موت ہونا پکا تھا۔ اب صلاح شاہ کو قتل کرنے کے لیے عدیل شاہ کو ہائر کیا تھا۔ دبئی کے مافیا ڈان نے جس کام کو انجام پہنچانے آج عدیل شاہ پاکستان ایئرپورٹ لینڈ کر چکا تھا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ۔ عدیل میرے بھائی کیسے ہو؟ صلاح شاہ نے ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے عدیل شاہ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے پوچھا، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتا، آخر وہ بھائی سے محبت ہی اتنی کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں صلاح، تم کیسے ہو؟ عدیل شاہ نے گرم جوشی سے کہا۔ میں بالکل فرسٹ کلاس، صلاح شاہ نے کہا۔ ان سے ملو، یہ میری بیوی اور تمہاری پیاری بھابھی شائستہ شاہ، عدیل شاہ نے کہا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ صلاح شاہ نے کہا۔ جی صلاح بھائی میں بالکل ٹھیک، شائستہ نے جواب دیا۔ اور یہ میری لٹل ڈول، میری پرنسس ماریا شاہ، عدیل شاہ نے 4 سال کی ننھی سی بچی کو گود میں اٹھاتے کہا۔ ہیلو پرنسس، میں تمہارا تایا ہوں، صلاح شاہ نے ماریا کے گال پر تھپکی دیتے کہا۔ اچھا چلو باقی باتیں گھر کریں گے، چاریا اور بچے انتظار کر رہے ہوں گے، صلاح شاہ نے مسکراتے کہا اور بیگ اٹھائے گاڑی کی طرف چل گیا۔ شائستہ بیگم اور عدیل شاہ بھی پیچھے چل دیے، لیکن جاریہ کا نام صلاح کے منہ سے سن کر عدیل شاہ لب پیچھے رہ گیا۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا اور صلاح شاہ اپنے بھائی عدیل شاہ کو لے کر گھر پہنچ چکے تھے، اور گھر میں ماریا نے اپنی شرارتوں سے ماحول کو خوبصورت بنا رکھا تھا۔ سب خوش تھے عدیل شاہ کے آنے پر۔ صلاح شاہ کو اپنا بھائی جبکہ بچوں کو ان کا چاچا مل گیا تھا، لیکن ان سب میں ایک نفوس ایسا بھی تھا جسے عدیل شاہ کے آنے کی خوشی نہیں تھی، ہاں البتہ ایک عجیب سا خوف ضرور تھا جو جاریہ کو پریشان کر رہا تھا۔ عدیل شاہ کی کچھ عجیب بولتی آنکھیں جاریہ کو کسی انہونی کے ہونے کا بتا دے رہی تھی۔ ارے باجی لائیں، یہ میں کاٹ دیتی ہوں، آپ دوسرا کام کر لیں، جاریہ جو عدیل شاہ کے بارے میں سوچتے ہوئے پیاز کاٹ رہی تھی، شائستہ بیگم نے کہا، اور ان سے چھری لیتے ہوئے۔ نہیں آپ کیسے، آپ تو مہمان ہیں اور مہمان سے کام کروانا اچھی بات نہیں ہوتی، جاریہ بیگم نے بھی مسکرا کر زینب کی بات کی تائید کی۔ کیسے مہمان ہوئی میں؟ مہمان بس 1-2 گھنٹے کا ہوتا ہے اور مجھے یہاں آئے ہوئے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس لیے اب میں مہمان کے عہدے پر فائز نہیں ہوں، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زینب اور جاریہ بیگم بھی مسکرا دی۔ جاریہ کو شائستہ بیگم بہت سلجھی ہوئی اور نیک عورت لگی تھی، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا ہلاک سب کو اچھا لگا تھا، خاص کر وجدان کو شائستہ بیگم بہت اچھی خاتون لگی تھی، اس لیے کم وقت میں وجدان شائستہ بیگم کے قریب ہو گیا تھا۔ وجہ ان دونوں کا ہلاک اور طبیعت کا ایک ہونا تھا۔ شائستہ بیگم کی طبیعت کافی حد تک وجدان سے ملتی جلتی تھی۔ زینب، جاریہ بیگم اور شائستہ بیگم نے مل کر کھانا تیار کیا تھا۔ اس دوران شائستہ بیگم کی زینب اور جاریہ بیگم سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آپ سب آ جائیں، کھانا تیار ہو گیا ہے، جاریہ بیگم نے باہر لون میں آ کر صلاح شاہ اور ان کے بیٹے عدیل شاہ اور وجدان کو کہا۔ جی بالکل آ رہے ہیں، صلاح شاہ نے پیار سے کہا تو عدیل شاہ نے جلے دل کے ساتھ کہا، بیٹا ماریا کم آن کھا لو ڈارلنگ، جاریہ نے بنایا ہے، عدیل شاہ نے پاس کھیل رہی ماریا کو آواز دیتے ہوئے محبت سے کہا تو جاریہ نے عدیل شاہ کو گھورا تھا۔ عدیل شاہ کی بات سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ اس نے جاریہ کو ڈارلنگ کہا ہے یا اپنی بیٹی کو۔ عدیل شاہ نے جاریہ کو اسمائل پاس کی اور ماریا کی طرف قدم بڑھا کر اسے گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہو گیا۔ چلو بیگم اب کیا اپنے ایک عدد معصوم شوہر کو بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ صلاح شاہ نے جاریہ بیگم کو یوں کھڑا دیکھا تو شرارت سے بولا، آپ کبھی نہیں سدھریں گے صلاح، جاریہ بیگم نے صلاح شاہ کو گھورتے ہوئے کہا اور پیر تکتی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے صلاح شاہ بھی گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود کھانے سے انصاف کر رہے تھے۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں مسز شاہ؟ وجدان نے اپنے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی شائستہ سے کہا۔ وجدان کی بات سن کر سب کے کھانے کھاتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے، لیکن کیونکہ وجدان نے شائستہ بیگم کو چاچی کہنے کے بجائے مسز شاہ کہا تھا۔ جی بالکل کہو ناشتہ بیگم، کہو نا، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا۔ کیا میں آپ کو چاچی کہنے کے بجائے بھی جان کہہ سکتا ہوں؟ وجدان نے اجازت طلب نظروں سے شائستہ بیگم کو دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ کیا بول رہے ہو وجی، جو رشتہ ہے اسی نام سے پکارو گے نا تم بیٹا، تو یہ بھی جان کہنے کا کون سا نیا شوشہ چھوڑو گے تم؟ شائستہ بیگم کے کچھ بھی کہنے سے پہلے جاریہ بیگم نے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے چاچی کہوں یا بھی جان، بات تو ایک ہی ہے نا، جس طرح چاچا باپ کی جگہ ہوتا ہے ویسے ہی چاچی بھی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور میری بہت خواہش تھی کہ میری بھی ایک بھی جان ہو جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، وجدان نے جاریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں وجدان، تم مجھے بھی جان کہہ سکتے ہو، شائستہ بیگم نے وجدان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو مسز شاہ، میرا مطلب ہے بھی جان، وجدان نے خوشی سے کہا، لیکن آج سے آپ وجدان کے علاوہ مجھے وجی بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ میرا نک نیم پکارنے کی اجازت میں نے کچھ خاص لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آج اسے آپ بھی میرے لیے خاص ہیں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا تو شائستہ بیگم بھی مسکرا دی۔ السلام